جائے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکی جائے, وقتی طور پر ایسے پروگرام بنا لیے جائیں جن سے لوگ مطمئن ہو جائیں, تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا, کوئی تھوڑا سا بتا دیا, کوئی تھوڑا ریلیف دے دیا, کچھ تھوڑی سی ایسی کہانی بنا دی جس سے ووٹر سپورٹر مطمئن ہو جائیں. لیکن فی نفس سے ہی بندہ نیک کب ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب, لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پر بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے بغیر دیکھے. یہ جب بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, پھر وہ بندہ دانا ہو جاتا ہے, پھر وہ بندہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے, وہ بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. میرا دل کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس آیت کو یاد کر لے. رب فرماتے ہیں اے ایمان والو, اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا فرما دے گا. تم اپنے دل میں رب کو جواب دینے کا تصور پیدا کرو, اللہ تمہارے فیصلے درست کرا دے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا خوف ہے نا, یہ حکمت کی بنیاد ہے, یہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے, یہ بنیاد ہے, اس کی وجہ سے لوگ دانا ہوتے ہیں. اگر وہ رب کریم سے ڈرنے لگے تو اللہ انہیں بصیرت کی روشنی دے گا. کیوں فیصلے درست تھے سارے سیدنا صدیق اکبر کے؟ اس لیے درست تھے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف موجود تھا. بڑی فضیلتیں انہیں حاصل تھیں, بڑی عظمتیں حاصل تھیں, لیکن کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی ان کے قدم لڑکھڑاتے کیوں نہیں تھے؟ بڑے انہوں نے بھی زندگی کے اندر تکلیفیں دیکھی, بڑے بوجھ دیکھے, بڑی دھوپ چھاؤں دیکھی, لیکن مضبوط کیوں رہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے, جنگ احد میں. تو ان کی بیٹی ایک دن آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس, امیر المومنین کے پاس کسی کام سے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھا کے اس بیٹی کو بٹھایا اور خود حضرت صدیق اکبر چادر سے نیچے بیٹھ گئے, خود زمین پہ ہیں. اسے آپ نے اعزاز کے ساتھ کپڑے پہ بٹھا رکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضور یہ خاتون کون ہے, بیٹی کون ہے جس کو آپ نے اس قدر زیادہ فضیلت کی جگہ پہ بٹھایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو تم سے بھی افضل تھا, مجھ سے بھی افضل تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں, تو یہ جو آپ سے بھی افضل تھا اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے وہ لوگ کتنے افضل تھے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں اپنی جان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضور کے مقدس ہاتھوں میں جن لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے. میری بات کو سمجھیے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ جو عاجزی تھی, وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی, اس نے کس طرح کا بنا دیا. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں, ہر ایک سے, برادری سے, قبیلے سے, داماد سے, بہو سے, فلانے سے, فلانے سے. میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں. آپ اگر ناراض نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں. ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں. میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے, اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے. یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے. اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا. اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا. تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو, وہ رب کا خوف ہے, بے خوف ہو جاؤ. اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے, پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے, پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا, پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے, ڈرائیں گے. ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا,
پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا. اور ایک معنی میں اور کہا, اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا. حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا, رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا. وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا, باقی کسی کا خوف نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا, قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا. اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی خوف, یہ جو روزہ ہے نا, یہ اس معرفت کو بڑا پکا کرتا ہے. گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں, باورچی خانے میں بہترین کھانا مرضی کا پڑا ہے, فریزر پھلوں سے بھرا ہوا ہے, ہر چیز موجود ہے, اور بھوک بھی پوری شدت کی ہے, پیاس بھی پوری لگی ہے. اور چل نا تو کھا لینا, اور تیرے جائز پیسوں کا ہے, کھا لے. کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کرے روزے دارو یہ پریکٹس ہو جائے کہ جب تو اپنا جائز مال اس لیے نہیں کھاتا کہ رب نے روکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نہیں کھانا, پھر تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھا سکتا ہے؟ رب نے تجھے روکا بھی ہے اور رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے. پھر تو غیر کا کیسے کھا سکتا ہے جب تو اپنا جائز نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو دوسروں کا ناجائز اور حرام کیسے کھائے گا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے, یہ ذوق اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے, تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھتے جیجیے میرے پیارے دوست. ایک صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو نا جس طرح ڈرنے کا حق ہے, تو تم ایسا علم جان لو گو کہ جہالت ہی ساری ختم ہو جائے گی. خوف خدا اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی عطا کر دے گا, تمہیں معرفت کا نور ملے گا. یہ ہے وہ علم لدنی جو انسان کو پھر اللہ کی عطا سے مل جاتا ہے. فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تو رب ایسا علم تمہیں دے گا, ختم ہو جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب کو کما حقہ پہچان کر دعا مانگو گے نا تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جایا کریں گے. دو چیزیں پیدا کرو, ایک تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے اور دوسرا معرفت الہی کا شوق پیدا ہو. اگر طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں, خوف خدا نصیب ہو جائے اور صحیح معنوں میں نصیب ہو. آج کل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر, پر دوسروں کو مال خرید رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کا خوف کر, اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو کسی کو پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف کر, اور جب تیرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, عوام سے ڈر کے, عالمی میڈیا سے ڈر کے, قوم سے ڈر کے, اس سے آدھے کام بھی اگر رب سے ڈر کے کریں تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا, لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا. اگر آدھا کام بھی ڈر کے کیا جائے, کچھ تھوڑا سا اپنے دل میں خشیت کا خوف. جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, دکھانا ہے مالک کو,